دل عشق مصطفیٰ میں خوب تڑپتا ہے، تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور پھر نعت پاک کا اچھا سا شعر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سر کے تاج، اس بستی سمستی پور ضلع کی خوش نصیبی 24 سے 25 سال تک الحمدللہ اب تک درس و تدریس کے کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ بھی ملک ہندوستان کا ایک ایسا ادارہ جسے جامعہ شاۃ العلوم کل کنواں کہا جاتا ہے، جہاں 14,000 بچے طلبہ اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں۔ حکومت عرب کی طرف سے ماشاءاللہ عمرہ کرنے کا شرف حضرت کو حاصل رہا، آج بھی وہ عمرہ کر کے سیدھے یہاں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ آپ جب مدینے گئے ہوں گے، بہت سارے حجاز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سماعت کر لے کہ آپ نے ریاض کے مارکٹ کو دیکھا ہوگا، مدینے کے بازار کو دیکھا ہوگا۔ 4 مصرے سماعت کر لے کہ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے، لیکن صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے، لیکن نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حورے لے کے آیا ہوں۔ عرب سے لوگ آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں، میں زمزم لے کے آیا ہوں، کھجورے لے کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو، تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی اتالیق استاذ العلماء جناب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فعن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ عز وجل ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین ولعامتہم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات بہت بہت قابل مبارکباد ہیں۔ مدود آباد بستی کے سارے باشندگان اور اس بستی میں ایک خاص نسبت پر تشریف لانے والے آپ تمام حضرات بے انتہا مبارکبادی کے لائق ہیں کہ دین کی نسبت پر اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ایک عشق و محبت سے بھرا ہوا پروگرام سیرت النبی کا جلسہ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ یہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے،
یہ زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ ہم اور آپ بنے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ رب کائنات نے اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اتنی تاریخ میں، اتنے دن میں، اتنی رات میں اور اتنی جگہ پہ اور ایسی بستی میں اس طرح کا پروگرام ہوگا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا آج اس کی قبولیت کی گھڑی آئی۔ یہ محبت کی نسبت پر آپ سب جمع ہوئے۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد علامہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام میں آنے والے دنیا کی کوئی غرض، دنیا کا کوئی مقصد، اپنا کوئی ذاتی مفاد لے کر نہیں آتے ہیں، صرف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر آتے ہیں۔ یہ محبت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ صرف اس محبت کی نسبت پر خلوص سے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اس محبت کو قبول فرما کر انشاءاللہ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پوری رات کا پروگرام ہوا اور واقعتاً آپ لوگ شاباشی کے لائق ہے، دل جمی کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ ہم دنیا کے پروگرام میں پہلے جاگتے تھے رات بھر، اور دین کا پروگرام آدھی رات ہو کہ ہم نیند کی رحمت میں ایسے لپٹ جاتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے کیا کہا ہے، لیکن یہاں آپ نے پوری رات جاگ کر بیداری سے بتا دیا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر انقلاب آ رہا ہے، ہم بیدار قوم ہیں، اور بیدار قوم سوتی نہیں ہے، سونے والوں کو بیدار۔ یہ آپ کی رات کی بیداری نہیں ہے، کاش کہ آپ کی ذات میں بیداری پیدا ہو جائے۔ پوری رات جو آپ نے تقریریں سنی ہے، چار چاند لگا دیا آپ کے ناظم جلسہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب نے، اور مقررین حضرات آئے، شعراء حضرات آئے، میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر انقلاب آ جائے، اور اس کی پہلی علامت آج فجر کی نماز میں ظاہر ہوگی۔ اگر آج فجر کی نماز سب نے، میں نے پروگرام کو اس طرح سے مرتب کرا تھا کہ تہجد کے وقت میں، اخیر وقت میں یہ جلسہ ختم ہو جائے دعا پر، اور یہ اخیر وقت میرے دوستو اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے خزانے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے ہر رات کے آخر پہروں میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، ہر رات کے آخر پہروں میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قوم فجر کی نماز کے لیے جس دن جاگ جائے گی انشاءاللہ دنیا کی سوئی ہوئی قوم کو جگانے والی۔ آج حال ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ آج دیکھ لیں، آج جمعہ کے روز ہماری پہچان مسجد میں ہوتی ہے، 5 وقت کا کیا حال ہوتا ہے؟ جس طرح جمعہ کی نماز میں آپ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہو، کاش کہ ہر روز فجر کی نماز میں ویسا ہی ثبوت دینے لگے۔ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو مٹا سکے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، آپ جب تک اپنے رب سے اپنے معاملے کو ٹھیک رکھو گے، اللہ پاک دوسرے دنیا جہاں کے سارے معاملات کو درست فرما دے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جب رب راضی تو سب راضی۔ رب کو راضی کر کے دیکھو بھائی، سب کو راضی کر کے دیکھ لیا، سب نے سوائے منہ کالا کرنے کے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے۔ ذرا اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو، اور رب کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرا راضی کر کے دیکھ لو۔ میرے دوستو، دنیا آپ کے قدموں میں گرے۔ پوری رات کا پروگرام ہوا، نصیحت ہوئی ہے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پورے دین کا نچوڑ نصیحت ہے. رات کے شروع سے لے کر اب تک آپ نصیحت نہ سنے بھائی، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے نصیحت فرمائی. یہ نصیحت پورے دین کا خلاصہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہی کا نام ہے. لیکن نصیحت کا یہ مطلب نہیں جو ہم لوگ سمجھتے، بری بات پر ٹوک دینا، اچھی بات کی ترغیب دلانا، شوق دلانا. عربی میں نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا. نبی نے فرمایا دین تو نصیحت کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لو. کس کے لیے؟ صحابہ کہتے قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ حضور نے فرمایا للہ عز وجل، سب سے پہلے اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان ہمارا مکمل مضبوط ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آگ میں جلایا جائے اسے وہ گوارا ہو جائے. جان دے دینا گوارا ہے مگر ایمان کا دینا اسے گوارا نہ. یہ اصل ایمان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اللہ پر ایسا یقین ہو، ایسا یقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاؤ کیسا ایمان تھا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا، اور یہاں مقررین حضرات سناتے رہتے آپ حضرات کو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. کوئی اپنا نہیں ہے، غیر نہیں، اپنے بھی ان کے دشمن بنے ہیں. وقت کا بادشاہ بھی، ساری پبلک، ساری رعایا سب ان کے دشمن بنی ہے. آگ کا الاؤ اٹھ رہا ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبریل آتے ہیں، بادل کے فرشتے آتے ہیں، بارش کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم آپ تو اللہ کے دوست ہو، آپ خلیل اللہ ہو، آپ کہیں اب بھی بادل کو حکم ہوتا ہے، اب بھی بارش برستی ہے اور یہ دہکتے ہوئے آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، آپ ذرا حکم تو کرو. حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھو. کہتے ہیں کہ وہ رب جو مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے وہ سب دیکھ رہا، وہ سب جان رہا ہے. اگر وہ رب اسی سے راضی ہوگا تو میں اسی پر تیار ہوں. مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب کی رضا کی ضرورت ہے. میرا رب سب کچھ دیکھ رہا، وہ جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں. پھر اس رب نے میرے دوستو اس امتحان اور اس ایمان کی آزمائش پر کیا انعام عطا فرمایا.